نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ النمل کی آیت نمبر 76 تا آیت نمبر 82۔ اس سے قبل جو درس گزرا ہے ان میں جو آیات پڑھی گئی تھیں ان میں قرآن کریم نے خبر دی ہے کہ اللہ کے رسول کو جھٹلانے کا وبال آنے والا ہے اور اس خبر کو ہنسی مذاق میں مت اڑاؤ، یہ خبر برحق ہے۔ قرآن پاک لوگوں کے اختلاف میں فیصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن پاک اختلافات کا تصفیہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام سے قبل قرآن حکیم کے نازل ہونے سے پہلے عربوں میں موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں اختلاف تھا۔ کچھ بندے اس کے قائل تھے اور اکثر منکر تھے۔ قرآن پاک نے نازل ہو کر اس اختلاف کا فیصلہ کیا کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے۔ اسی طرح اہل کتاب میں جن مسائل میں شدید اختلاف تھا ان کا تصفیہ بھی قرآن پاک نے کیا۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واقعی پوزیشن کیا تھی؟ عیسائی اس میں اختلاف کرتے تھے، قرآن پاک نے آ کر فیصلہ کیا، ارشاد فرمایا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام محض ایک بندے ہیں، ہم نے ان پر فضل کیا اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا۔ تو اسی طرح اب مکہ کے مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق اور تکذیب میں اختلاف کر رہے ہیں، تو اس کا علمی فیصلہ قرآن کریم کر رہا ہے اور عملی فیصلہ وہ عذاب کی شکل میں ہونے والا ہے۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے اور انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جلدی نہ کرو، تھوڑا انتظار کرو۔ قرآن پاک ہدایت اور رحمت بھی ہے، اس سے حصہ لے لو اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ ارشاد فرمایا ان هذا القرآن يقص على بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، بے شک یہ قرآن پاک بنی اسرائیل کی بہت سی وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برحق کتاب ہے اور اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے اسے نازل فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کے پاس جو آسمانی کتابیں موجود ہیں یعنی تورات، انجیل، زبور، انہوں نے جو ان کتابوں کے اندر جو تغیر و تبدل کیا ہے، جو تحریف کی ہے، تو قرآن پاک ان کا پردہ چاک کرنے والی کتاب ہے۔ ان لوگوں نے تورات میں اور دیگر آسمانی کتابوں اور صحائف کے اندر عقیدے بدل دیے، انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر بھی انہوں نے کیچڑ اچھالا اور بہت سی غلط باتیں شامل کر دیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا اپنی کتابوں میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا تو کر لیا مگر معاذ اللہ بعد میں اللہ تعالیٰ خود پچھتانے لگے۔ یہ کلمہ کفر ہے، اسے تورات کے اندر لکھ دیا گیا۔ ساتھ انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔
قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 6 دن میں آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، مگر انہوں نے ساتھ گستاخی یہ کر دی کہ ساتھ لکھ دیا کہ 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا، معاذ اللہ، گویا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو بناتے ہوئے تھک گئے تھے۔ مگر قرآن پاک نے اس مسئلے کو بھی واضح طور پر بیان کیا اور فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو 6 دن کے وقفے میں پیدا کیا، لیکن سورۃ قاف میں فرمایا وما مسنا من لغوب، مگر ہمیں کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی۔ تو قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو بنی اسرائیل کی غلط باتوں کی واضح طور پر نشاندہی کرنے والی کتاب ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اسی کتاب کے ذریعے سے انسان کے عقیدے بنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام انسانوں تک پہنچتے ہیں اور ہر کام میں انسانوں کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اور پھر جب انسان قرآن پاک میں نازل کیے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل جن باتوں میں اختلاف اور جھگڑا کرتے ہیں، ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک آپ کے پروردگار اپنے حکم سے ان باتوں میں فیصلہ فرمائیں گے۔ بنی اسرائیل میں وہ باتیں، وہ امور جو متنازع تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم فیصلہ فرمایا اور علمی فیصلے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور قرآن پاک کو نازل فرمایا اور حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا۔ مگر عملی فیصلہ وہ باقی ہے اور وہ فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے، اور قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ پھر ان کے عقائد اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں، کمال قدرت کے مالک ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک آپ کھلے حق پر ہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں، آپ ان نافرمانوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں اور نہ ہی آپ دل برداشتہ ہوں، آپ ان کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ یہ ایمان قبول کیوں نہیں کرتے، بلکہ فرمایا کہ حقیقت تو یہ ہے انک لا تسمع الموتى، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور نہیں آپ کسی بہرے کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پشت پھیر کر جا رہے ہوں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور بہروں سے مراد بھی وہ کفار اور مشرکین ہیں جو حق بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ جس طرح مردے کو اور بہرے آدمی کو کوئی بات نہیں سنائی جا سکتی، اسی طرح ان کفار اور مشرکین پر بھی توحید اور ایمان کی باتیں اثر انداز نہیں ہوتی۔ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور ان کے دل کے کان بہرے ہو چکے ہیں، ان پر کوئی نصیحت اب اثر انداز نہیں ہوتی۔ اگرچہ ان کے ظاہری کان تو موجود ہیں، وہ آپ کی آواز سنتے ہیں، مگر جو حق بات آپ ان کو سنانا چاہتے ہیں وہ ان پر اثر نہیں کرتی، اور ایسے ہے گویا کہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس مسئلے میں ہمارے ہاں کافی مناظرے ہو چکے اور کافی بحثیں ہو چکی ہیں، اور پھر جب بات اس عنوان پہ چلتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف بھی اس بات کو لے جاتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہت اعلیٰ و ارفع ہے، اور امت میں سے کسی کو اس بارے میں کبھی اختلاف بھی نہیں رہا۔ صحیح حدیث شریف میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری قبر کے قریب درود و سلام پڑھتا ہے میں اس کو بنفس نفیس سنتا ہوں، اور جو شخص دور سے مجھ پر درود پڑھے وہ مجھے فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ مگر یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ بات سنانے کی ہے، ایک ہے سننا، ایک ہے سنانا، اس میں فرق ہے۔ یہاں بات سنانے کی ہوئی ہے، سننے کی نہیں ہوئی، انکار سنانے کا ہے، سننے کا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے
کہ جب مردہ کو دفن کرنے والے دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو مردہ ان کے پاؤں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جا کر جو دعائیں پڑھنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے اپنی امت کو، اس میں بھی مردوں سے خطاب پایا جاتا ہے۔ جیسے یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، اے مسلمانوں کی قوم تم پر سلامتی ہو، اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں معاف فرمائے۔ علماء فرماتی ہیں کہ اگر مردے اس دعا کو سنتے نہیں تو پھر ان کو خطاب کر کے سلام کہنے کا کیا فائدہ؟ ان کے لیے صرف دعا کر لینا ہی کافی تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم کیوں ارشاد فرمایا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سلام کو سنتے ہیں۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ اگر سنتے ہیں اور سن لیتے ہیں جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہماری مشکلات بھی حل کر سکتے ہیں۔ سننا اور چیز ہے، کام کرنا اور چیز ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں سورۃ فاطر میں ہے کہ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر تم ان کو پکارو بھی تو وہ سنتے نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔ استعانت اور مدد صرف اللہ تبارک و تعالی سے ہی طلب کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت پر نہیں لا سکتے۔ جن کے دل اندھے ہو چکے ہیں انہیں صحیح راستہ اور صراط مستقیم نظر ہی نہیں آتا، تو آپ جتنی بھی کوشش کریں، ان کے لیے محنت کریں، مشقت کریں، وہ آپ کی بات کو نہ سننے کے لیے تیار ہیں نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا آپ ان کے متعلق زیادہ فکر مند نہ ہوں۔ ہاں ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ صرف ان کو اپنی بات سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں اور وہ فرما برداری کرنے والے ہیں۔ دوسرے لوگ اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ان کو نصیحتیں کرنا اور ان کو سمجھانا تو ایسا ہے جیسے قبرستان میں جا کر بندہ مردوں کو نصیحت کرنے لگے۔ جس طرح مردوں کو نصیحت کرنے سے مردوں کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہ دار العمل میں نہیں رہے، دنیا دار العمل ہے، یہاں اعمال کیے جاتے ہیں، اب تو وہ دار الجزا کی طرف پہنچ چکے ہیں، تو اس لیے ان کو نصیحت فائدہ اب نہیں دے سکتی، نہ ان کو نمازیں وہاں فائدہ دے سکتی ہیں، نہ ان کو وہاں پر عبادت فائدہ دے سکتی ہے۔ تو اسی طرح جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں ان کو آپ نصیحت کریں تو آپ کی نصیحت کا ان پر بھی کچھ اثر نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جس وقت ان پر بات واقع ہو جائے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا حکم آ پہنچے گا، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ آج تو انبیاء علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا جا رہا، قرآن پاک کو نہ سنا جاتا ہے اور سن کر اس سے اعراض کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک جانور ان سے بات کرے گا تو اس کو تسلیم کر لیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض بھی ہے، جس کا ذکر حدیث شریف میں بھی آتا ہے، جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا زمین کی طرف، آگ کا نکلنا، اسی طرح دابۃ الارض کا نکلنا، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا جو لوگوں سے بات چیت کرے گا اور واضح طور پر لوگوں کو بتائے گا کہ فلاں سچا مومن ہے اور فلاں منافق ہے یا فلاں کافر ہے۔ فرماتی ہیں کہ قیامت سے پہلے مکے کا پہاڑ جو صفا پہاڑی ہے وہ پہاڑ پھٹے گا اور اس سے یہ جانور برآمد ہوگا۔ اس کے بعد اسے دیکھ کر اگر کوئی ایمان لائے گا بھی تو اس کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا، نہ قابل قبول ہوگا، نہ اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ دے گا۔ جب تک یہ چیزیں ظاہر نہیں ہو جاتی اس وقت تک ایمان قابل قبول ہے۔ تو فرمایا کہ جب بات واقع ہو جائے گی تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا،
اور یہ اس وجہ سے کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے مگر اب مجبور ہو کر ایمان لائیں گے، مگر اب ان کا ایمان لانا ان کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔